اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ نیز فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ ان فرشتوں میں کچھ اللہ کی عبادت میں تا قیامت مشغول رہتے ہیں، کچھ وحی الہی پہنچاتے ہیں، کچھ دن رات موسم اور بارش وغیرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے انہی مقرب فرشتوں میں ایک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملک الموت کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمام روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دراصل اسرائیل عبرانی لفظ ہے، اعضاء کے معنی ہے بندہ اور ایل کے معنی ہے خدا، یعنی اسرائیل خدا کے بندے کو کہتے ہیں۔ جس قرآن مجید میں ملک الموت کا نام دیا گیا ہے، روایتوں کے مطابق جب اللہ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کریں تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین سے خاک لے کر آئیں، لیکن زمین نے ان فرشتوں کو قسم دے کر واپس بھیج دیا۔ آخرکار اسرائیل علیہ السلام اس کام پر قادر آ گئے اور زمین کی مٹی لانے میں کامیاب ہوئے۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام زندہ مخلوق کی روح قبض کرنے کے اس کام کی ذمہ داری ملک الموت کو دے دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ملک الموت، تجھے اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر مامور کرتا ہوں تاکہ تو کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے تک کی روح کو قبض کر سکے۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے یہ خوفناک اور دردناک عمل کیوں سونپا ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے مجھے کوئی محبت نہیں کرے گا؟ تو جواب ملا کہ کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص اسرائیل کی وجہ سے مرا، بلکہ وہ بیماری اور حادثات کو موت کی وجہ قرار دیں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کو دی گئی ہے، جبکہ اس کام کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیتے ہیں، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں اور ان کو تمام بنی آدم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جب وہ کسی پاک نفس کو قبض کرتے ہیں تو اس کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتے ہیں، اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو وہ ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور جس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کے گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ اگر ملک الموت کو لوگ اس وقت دیکھ لیں اور ان کی باتوں کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ پر رونے لگ جائیں، باوجود اس کے کہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے۔ ان کی ظاہری شکل و صورت اور حلیہ نہایت ہی خوفناک اور عجیب و غریب ہے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط جگر رکھنے والا شخص بھی اگر آپ کو دیکھ لے تو خوف کے مارے آدھی جان نکل جائے گی۔ اس سے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب ملک الموت سے ہوئی تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا
کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب ملک الموت اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا تو وہ ایک سیاہ شخص تھے جن کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی۔ جب ہوش آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کافر کو محض آپ کی شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کو کس روپ میں قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت دی جائے تو یہ کافی ہے۔ ملک الموت کے خوف و دہشت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف جن و انسان بلکہ فرشتے بھی آپ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے انسان شیر کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ ہر ذی روح جن و انسان کی روح کو قبض کرنے والے ملک الموت کو کیسے موت آئے گی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوگا۔ روایتوں کے مطابق روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر نفس مر جائے گا، تمام جن اور انسان کو موت آ جائے گی، پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو بھی مار دے گا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی اور نیچے صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ اب اللہ پوچھے گا، بتاؤ کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اوپر تو باقی ہے، نیچے تیرا غلام باقی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا، تو بھی مر جا، اور اس طرح تمام مخلوق کی روح قبض کرنے والے کی روح کو خود اللہ قبض فرمائے گا۔ ملک الموت ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر اس وقت کوئی انسان ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو فرمائے گا، ہے کوئی میرا شریک جو میرا مقابلہ کرے؟ آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے وہ بادشاہ آج کہاں چلے گئے؟ آج صرف میری بادشاہت و شہنشاہت ہے۔ ملک الموت یہ روح قبض کرنے اور الہی فرشتے کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ دوسرے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں بھی موجود ہے۔ یہودیت میں سمائیل نامی فرشتے کو موت کا فرشتہ قرار دیا جاتا ہے، جس کا ذکر کتاب خروج اور حنوک کے صحیفے میں موجود ہے۔ سمائیل کو آسمان سے دھتکارے گئے فرشتے یعنی دی فالن اینجلز میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ عیسائیت میں ایرک اینجل مائیکل کو اینجل آف ڈیتھ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کا ذکر کتابیں پیدائش میں موجود ہے، اور ایک اینجل مائیکل کو فرشتوں کے لشکر کا لیڈر مانا گیا ہے، اور صحیفوں کے مطابق مسیح کے ماننے والوں کی روحوں کو بھی مائیکل ہی قبض کیا کرتے ہیں اور انہیں جنت میں لے جاتے ہیں۔ اس طرح قدیم مصری اور ارامی موت کے فرشتوں کو ڈوما کا نام دیتے تھے، جبکہ فونیک سمیری اور کنانی اقوام موت کے فرشتے کو معاور کہا کرتے تھے، جسے ان کے دیوتا بال نے لوگوں پر مسلط کیا تھا، جبکہ زردشتی اور یزیدی مذہب میں موت کے دو فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں ناصر دین اور سجاد دین کہا جاتا ہے، جنہیں ہاتھ میں ایک ہتھیار کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہیں ہندو دھرم میں یمراج نامی دیوتا کو موت دینے والا مانا گیا ہے، جسے نرک یعنی دوزخ کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ یمراج کو اپنی جمالی اور جلالی صورت کے ساتھ بھینس پر سوار دکھایا گیا ہے۔ یمراج کا ذکر ہندو مت کے صحیفے گردو پران میں ملتا ہے، جس کے مطابق موت کے بعد ہر شخص کی روح یمراج یملوک نامی مقام پر لے جاتا ہے، جہاں اس کے کرموں کے مطابق اسے سزا یا جزا ملتی ہے۔ چنانچہ اسلام کے علاوہ موت کے فرشتوں کو تقریباً ہر مذاہب میں دیوتا مانا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی پوجا یا عبادت کی جاتی ہے، لیکن اسلامی عقائد کے مطابق ملک الموت دوسرے فرشتوں کی طرح ہی اللہ کے فرمانبردار اور حکم ماننے والی مخلوق ہے، جنہیں روز قیامت خود موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔